السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء والمرسلین کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے خاص واقعات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے قسط وار پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان و یقین کامل ہو۔ میرے بھائیو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاید یہ آج میرا آخری حصہ ہو۔ اگرچہ بہت سے واقعات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں رہ گئے ہیں، جس طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی چاپ جنت میں سننا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کو باہر سے دیکھنا اور اندر نہ جانا، اور اسی طرح رستے میں کچھ لوگوں کو عذاب دیا جانا، یہ بہت سے واقعات ہیں جن کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی موقع بموقع آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے عجائبات دیکھ کر بیت المقدس سے ہوتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچے، صبح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رات کے سفر کا تذکرہ فرمایا۔ ابھی تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، البتہ ابو جہل کو شاید پہلے کیسے علم ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر بتایا یا رستے میں ملتے ہوئے بتایا، کیونکہ سب سے پہلے اس بات کا انکار ابو جہل کرنے والا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پورا 1 مہینہ اونٹوں کو مارتے پیٹتے ہم بیت المقدس پہنچتے ہیں، شام فلسطین کے علاقہ میں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم اونٹوں کو مارتے پیٹتے 1 مہینے کے بعد ہم مکہ واپس پہنچتے ہیں۔ یہ 2 مہینوں کی مسافت اے محمد آپ نے کیسے طے کر لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب دیکھیں، یہاں عقل کی بات ہے، ہم بھی اپنی عقلوں کو دخل دے دیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عقلوں کو دخل دینا ان معاملات میں خصوصاً جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی کوئی آیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، میرے بھائیو وہاں ہماری عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں نشانیاں بتاتا ہوں۔ کیسی نشانیاں؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا ایک قافلہ ابھی تقریباً 2 منزل پر پیچھے ہے، جو آ رہا ہے شام کے علاقہ سے، مکہ پہنچنے والا ہے، 2 صرف منزل اس کی باقی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس قافلے والوں سے تم پوچھ لینا کہ تمہارا رات کو اونٹ گم ہوا تھا جس کو تم تلاش کر رہے تھے، اور ایک شخص نے اس کو تلاش کر لیا تھا۔ یہ ایک نشانی ہو گئی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ قافلہ جو آ رہا ہے اس کے آگے آگے جو اونٹ ہے وہ فلاں رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر کالے رنگ کی جھول پڑی ہوئی ہے، اور اس پر 2 کالے رنگ کے بورے لدے ہوئے ہیں، دونوں طرف سامان کے بھرے ہوئے۔ اتنے اونٹ ہیں، وہ وہاں پر ہیں، اس وقت 2 منزل پر ہیں، فلاں دن یہاں وہ مکہ میں وارد ہوں گے۔ یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں۔ اب ان کے سامنے ایک اور بات آ گئی۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مکہ سے کبھی بیت المقدس خاص طور پر مسجد اقصیٰ تو گئے ہی نہیں، تو یہ کیسے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں؟ چلے آپ ہمیں نشانیاں بتائیں اس کی۔ جو لوگ جانتے تھے، اب ظاہر ہے جانے والے تو بہت سے وہاں پر، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ 1-2 سفر کیے تھے تجارت کے، شام کے، لیکن
مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ نہیں گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر آپ بتائیے اس کی کیا حیت و ترکیب ہے، وہ کس طرح، وہ کتنا بڑا ہے، مسجد اقصی کتنی بڑی ہے، کس طرف اس کا دروازہ ہے، کس طرف اس کی کھڑکیاں ہیں، یہ پوری تفصیل بات ہمیں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے تو متردد ہوا، کہ میں تھوڑا سا مذبذب ہوا کہ میں کیسے بتاؤں گا۔ میں نے تو سرسری طور پر رات کا وقت تھا، میں نے سرسری طور پر دیکھا کہ بس اندر داخل ہوا، نماز پڑھائی اور میں چلا گیا۔ لیکن رب کائنات نے میرے سامنے سے تمام حجاب اٹھا دیے، تمام پردے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دور فرما دیے، اور بیت اللہ کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں بیت اللہ کی ایک ایک چیز ان کو بتا رہا تھا، یہ دیکھ لو یہاں پر دروازہ ہے۔ جیسے انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو اور گھر کی ہر چیز اس کے سامنے ہو اور وہ بتا رہا ہو، اسی طرح بعین ہی میں نے بیت المقدس کو دیکھا، مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا، اور میں ان کو یہ سب کچھ بتا رہا تھا، اور لوگوں نے، تصدیق کرنے والوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ الحمدللہ تفاسیر اور احادیث کا خلاصہ ہے۔ اپنی طرف سے میری کبھی یہ عادت نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ عقل کی بات کروں، یا میں اپنی طرف سے کوئی بات بڑھاؤں یا گھٹاؤں۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی ایسی روایات بھی ہو سکتی ہیں جن کے اندر ضعف ہو اور میں بیان کر دوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ تمام روایات کا خلاصہ ہے جو اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں یہ بھی ہوا کہ کچھ نئے اسلام قبول کرنے والے، نعوذ باللہ، وہ پہلے تو وہ اسلام سے ہی پھر گئے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو شک کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ کیسے موجود ہے، جی چاند کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ جناب ایک رات کے اندر آپ اتنا بڑا سفر کر کے آ گئے، رات کے تو تھوڑے سے پار ہوتے ہیں، اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقلی دلائل ہیں، عقلی۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ اس ساری کائنات کا الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ جس چیز کو جہاں چاہے ٹھہرا دے، جہاں چاہے اس کو چلا دے۔ وہ چاہے تو بحر احمر یا دریائے قلزم کے 12 حصے کر دے اور اس کے اندر وہ دروازے اور رستے بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کچھ بعید نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہمیں پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔